بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اسلامک ڈریم اسٹوریز کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا وہ پہلا انسان کون تھا جس نے پہلی بار قلم پکڑ کر زمین پر لکھنا سکھایا؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے انسانوں کو جانوروں کی کھالیں چھوڑ کر سلے ہوئے کپڑے پہنانا سکھایا؟ لیکن اس سے بھی بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ کائنات میں ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جس نے اللہ سے موت مانگی۔ میرے خدا، مجھے موت کی حقیقت دکھا دے تاکہ میری عبادت میں اور پختگی آئے۔ انہوں نے ملک الموت کے ساتھ جہنم کی سیر کی اور پھر جنت کے ایسے دروازے میں داخل ہوئے جہاں سے وہ آج تک واپس نہیں آئے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ مگر وہ بلند مقام کہاں ہے اور وہ آج کس حال میں ہیں، یہ سب آپ اس ویڈیو میں جان جائیں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی دنیا میں، جہاں انسان ابھی تہذیب سیکھ رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد دنیا میں ایک ایسا دور آیا جب علم کی پیاس بڑھ رہی تھی۔ اسی دوران ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہوتا ہے جن کا قد لمبا، سینہ چوڑا اور آواز دھیمی لیکن پر اثر تھی۔ ان کا نام اخنوخ تھا، لیکن تاریخ انہیں ادریس کے نام سے جانتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے صحیفوں کا کثرت سے درس کیا کرتے تھے۔ وہ صرف ایک نبی نہیں تھے بلکہ ایک عظیم معجد یعنی انوینٹر تھے۔ اس زمانے میں جب لوگ تن ڈھانپنے کے لیے درختوں کے پتے یا جانوروں کی کھالیں استعمال کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام نے سوئی ایجاد کی اور کپڑا سینا سکھایا۔ جب وہ کپڑا سیتے تو ہر ٹانکے کے ساتھ سبحان اللہ کی صدا بلند ہوتی۔ ان کے ہاتھ کی صفائی ایسی تھی کہ زمین پر ان سے بہتر کوئی درزی نہ تھا، لیکن ان کا اصل کمال قلم تھا۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے علم کو قید کرنا سکھایا۔ ان کی انگلیاں جب قلم پکڑتیں تو گویا کائنات کے راز کاغذ پر اترنے لگتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے صرف انسانوں کے اخلاق نہیں سنوارے بلکہ دنیا کا پہلا باقاعدہ قانون مرتب کیا۔ انہوں نے 100 سے زیادہ شہر آباد کیے اور ہر شہر کی ضرورت کے مطابق وہاں قوانین نافذ کیے۔ وہ علم رمل اور ستاروں کے علم کے ماہر تھے۔ ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کی کل عبادات ایک طرف اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تنہا عبادت کا وزن ایک طرف ہوتا۔ فرشتے ان کی عبادت دیکھ کر حیران رہ جاتے اور ان سے ملنے کے لیے تڑپتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت سے متاثر ہو کر ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں ان کے پاس آئے۔ دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے دوست فرشتے سے ایک ایسی بات کہی جس نے کائنات کے نظام میں ایک استثناء یعنی ایکسیپشن پیدا کر دیا۔ اے دوست، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں موت کا ذائقہ چکھ لوں تاکہ خوف خدا میں میری عبادت مزید پختہ ہو جائے؟ فرشتہ کانپ اٹھا، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی گئی اور پھر فوراً ہی انہیں دوبارہ زندگی دے دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اگلی فرمائش کی، مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ میرے دل میں اللہ کا خوف بڑھے، اور مجھے جنت دکھاؤ تاکہ میں اس کی تڑپ میں جیوں۔ جب انہوں نے وہ دہکتی ہوئی آگ اور ہولناک عذاب دیکھا تو ان کا دل دہل گیا۔ پھر انہیں جنت کے دروازے پر لایا گیا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں اور خوشبوؤں نے ان کی تمام تھکن مٹا دی۔ جب واپسی کا وقت آیا تو انہوں نے ایک ایسی دلیل دی جس نے سب کو لاجواب کر دیا۔ اللہ کا قانون ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں چکھ چکا ہوں۔ ہر کسی کو جہنم پر سے گزرنا ہے۔ میں گزر چکا ہوں، اور جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے اسے نکالا نہیں جائے گا۔ تو میں اب یہاں سے کیوں جاؤں؟ علماء اور مفسرین کے درمیان اس پر بحث ہے کہ کیا وہ ابھی تک جنت میں زندہ ہیں؟ قرآن کہتا ہے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں انہیں چوتھے آسمان پر دیکھا۔ کچھ مفسرین کے مطابق ان کی روح وہیں قبض کی گئی تھی، جبکہ کچھ روایات کہتی ہیں کہ وہ جنت کے باغات میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور قیامت تک وہیں رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہیں اللہ نے ریت پر لکیریں کھینچ کر غیب کے اشارے سمجھنے کا علم یعنی
जियोमॉन्सी अता किया। उन्होंने ही तूफान नूह के बारे में पहली बाकायदा पेशनगोई की थी कि इंसानों के गुनाह एक अजीम सैलाब की सूरत में फटेंगे। कुछ कदीम किताबों का दावा है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्हें यूनानी बरमेस कहते हैं, ने तूफान नूह से पहले जान लिया था कि दुनिया का इल्म मिटने वाला है। इस इल्म को बचाने के लिए उन्होंने मिस्र की सरजमीन पर एक ऐसी इमारत तामीर करवाई जिन पर साइंसी और रूहानी उलूम कंदा कर दिए गए। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि एहराम मिस्र यानी पिरामिड्स की तामीर के पीछे वही कदीम इल्म है जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास था। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रुखसती का वक्त आया तो उनका चेहरा 14वीं के चांद की तरह दमक रहा था। उन्होंने अपनी कौम को आखिरी नसीहत की, पाकीज़ा रहो, नमाजें कायम करो और जुल्म से बचो। आपका क्या ख्याल है, वो इल्म जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, क्या वो आज भी किसी शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के इस ईमान अफरोज़ वाक़े और उनकी ज़िंदगी से हमें बहुत से असबाक और अमली असबाक मिलते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इबादत ही नहीं की, बल्कि दुनिया को लिखना यानी कलम का इस्तेमाल और कपड़े सीना यानी सुई का इस्तेमाल सिखाया। ये हमें सिखाता है कि दीन सिर्फ तस्बीह पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि इंसानियत की फलाह के लिए नई इजादात और टेक्नोलॉजी सीखना भी इबादत है। अपने हाथ से काम करना और कोई हुनर यानी स्किल सीखना अंबिया की सुन्नत है। रिवायत है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जब सुई से टांका लगाते तो हर बार सुभान अल्लाह कहते। हम अपने दुनियावी कामों, नौकरी, पढ़ाई या घर के काम के दौरान भी अल्लाह को याद रख सकते हैं। काम और जिक्र साथ साथ चल सकते हैं। उन्होंने अल्लाह से मौत का जायका चखने और जहन्नुम देखने की ख्वाहिश की ताकि उनकी इबादत में मजीद खुशबू पैदा हो। मौत को याद रखना इंसान को गुनाहों से दूर और नेकी के करीब रखता है। जब इंसान के सामने आखिरत का मकसद वाज़ेह हो तो वो दुनिया की रंगीनियों में गुम नहीं होता। उन्होंने 100 से ज़्यादा शहर आबाद किए और वहाँ कवानीन नाफिज किए। एक कामयाब मुआशरे की बुनियाद इंसाफ और कानून पर होती है। जहाँ नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन ना हो, वहाँ तहजीब दम तोड़ देती है। वो सितारों के इल्म और हिसाब किताब के माहिर थे। उन्होंने वक्त और सिमत के तायुन के लिए फल्कियात का सहारा लिया। इस्लाम हमें कायनात पर गौर व फिक्र करने की दावत देता है। साइंस और मजहब एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि कायनात के हकायक को समझने के जराए हैं। उन्होंने अपनी कौम को आने वाले तूफान से डराया और सीधा रास्ता दिखाया, चाहे लोगों ने उनका मजाक ही क्यों ना उड़ाया। एक मोमिन का काम सिर्फ हक बात पहुंचा देना है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। हमें लोगों की तनकीद से घबरा कर सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने आरजे सैयद अब्दुल वहाब शाह जिलानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।